ہمیشہ ان کے گلے کو چوما کرتے تھے اور ان کو سونگا کرتے تھے۔ ہما فی ریحانی، یہ میرے دو پھول ہیں جن کو میں سونگتا ہوں، سونگتا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، ان کو حضور سے کوئی کام تھا، دروازے پر تشریف لا کر اجازت چاہی کہ حضور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، سردی کا موسم تھا، آپ نے کمبل اوڑھا ہوا تھا، کملی، اور کھڑے ہو کر دروازے سے باہر کھڑے ہیں اور اس صحابی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، بات چیت میں، سوال جواب میں، یہ وہ ٹائم گزر گیا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، مگر آپ کا جو پیٹ مبارک ہے وہ ابھرا ہوا ہے، یعنی جو کمبل ہے وہ ذرا ابھرا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کا یہ جسم مبارک ابھرا ہوا کیوں ہے؟ کافی دیر کے بعد تو آپ نے کمبل کو ایسے ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں آپ کے گود میں ہیں، آپ کے گود میں ہیں، اور قوت رسالت دیکھیں، طاقت رسالت دیکھیں کہ گھنٹہ کھڑے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا کھڑے ہیں، اور بچوں کو ایسے پکڑا ہوا ہے اور کمبل لیا ہوا اور اس سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ صحابی نے کہا حضور اتنی دیر سے آپ نے ان بچوں کو پکڑا ہوا ہے اور بات چیت کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، جس وقت تم نے آ کر ملنے کی خواہش کی تھی اس وقت یہ دونوں میری گود میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو لٹا دوں، ان کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی ان کو ہلاؤں جلاؤں نہیں، بلکہ یہ جیسے میری گود میں تھے میں ایسے ہی باہر آ گیا۔ اندازہ لگائیں کہ حضور کی محبت کیسی ہے۔ عید کا دن ہے، دنیا کے لوگوں نے سب نے کپڑے اچھے اچھے پہنے ہوئے ہیں، امام حسن اور حسین، اماں پاک کو بولتی ہیں کہ دیکھو سب لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ ماں نے فرمایا کہ بیٹا میں آپ کے نانا کو کہوں گا کہ آپ کے لیے بھی کپڑے بنا دیں۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی، پوچھا کون؟ فرمایا کہ حسنین کریمین کا درزی ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ دروازہ کھولا تو دو جوڑے ان کے ہاتھ میں ہیں، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے جنت سے یہ دو لباس بھیجے ہیں، ایک ہرا ہے اور ایک لال ہے، جس کو جو پسند ہو وہ لے لے۔ امام حسن نے ہرا لے لیا، امام حسین علیہ السلام نے لال سرخ والا لے لیا اور اس کو پہن لیا۔ امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور جو لال جوڑا تھا ان کو شہید کر کے کربلا میں شہید کیا گیا۔
کپڑے تو مل گئے. پھر آئے, پھر ماں سے کہا کہ سب تو سواریوں پر بیٹھ رہے ہیں, کوئی گھوڑے پر بیٹھ سواری کر رہا ہے, کوئی اونٹ پر سواری کر رہا ہے, ہمارے پاس تو نہ گھوڑا ہے نہ اونٹ ہے. ماں نے کہا کہ اپنے والد سے جا کر کہو. حضرت علی کے پاس آئے کہ ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے. حضرت علی نے بھی فرمایا کہ بیٹا اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ, ان سے جا کر بولو. نانا کے پاس آئے اور کہا کہ نانا جان سب کے پاس تو سواریاں ہیں, ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے, عید کا دن ہے, سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہارے پاس ان سے بھی اچھی سواری ہے. آپ نے حسن کو ایک طرف اور حسین کو دوسری طرف کندھوں پر بٹھا لیا. حسنین کریمین نے فرمایا کہ نانا جان یہ تو کندھے پر تو آپ نے بٹھا لیا اور گھوڑے کی طرح چلنے لگے جیسا گھوڑا چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ گھوڑے کو تو لگام ہوتی ہے, آپ کے پاس تو لگام نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ تم میری اس زلف کو پکڑ لو, دوسرے کو کہا تم اس زلف کو پکڑ لو, یہ لگام ہے, تم جدھر کھینچو گے یہ میں سواری ادھر ہی چلی جائے گی. آپ گھوڑے کی طرح چل رہے ہیں, ان کو سواری دے رہے ہیں, کبھی وہ کھینچتا ہے تو ادھر ہو جاتے ہیں, وہ کھینچتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر فرمایا سبحان اللہ, کیا شاندار سواری ہے, یعنی اتنی خوبصورت, اتنی شاندار سواری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر سواری تو شاندار ہے مگر سوار بھی کوئی کم نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ابو مرشد کریم, عزیزان فیروزی. جس کی تعریف سرکار فرمائے اور جس کی تعریف اللہ جل شانہ فرمائے, جن سے اللہ محبت کرے, ان کی کیا شان ہوگی یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ امام حسن اور حسین نے تختیاں لکھی, تختیوں پر کتابت کی, لکھا. لکھ کر دونوں شہزادے آئے اور اپنی امی جان کو کہا امی جان بتاؤ ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے. ماں نے دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ اگر میں کسی ایک کا کہوں گی تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا. یعنی کتنی محبت ہے کہ دل توڑنا نہیں چاہتے. ماں نے کہا بیٹا اپنے ابو سے جا کر پوچھو, وہ بتائیں گے. حضرت علی کے پاس گئے, ان سے کہا ابا جان بتائیے ہم دونوں میں سے کس کی تختی اچھی ہے. آپ نے بھی وہی خیال کیا. حضرت علی نے فرمایا اپنے نانا جان سے جا کر پوچھو, وہ بتائیں گے کہ کون سی تختی اچھی ہے. حضور کے پاس تشریف لے آئے, حضور سے پوچھا ہم دونوں میں سے کس کی تختی اچھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموش ہو گئے. میں کیسے بولوں کہ کس کی تختی اچھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے حبیب اللہ نے فرمایا اس کا فیصلہ میں کروں گا. 7 موتی دے دیے اور فرمایا کہ یہ موتی ان کی تختیاں رکھو اور ایسے اچھال دو اس کے اوپر, جس پر 3-4 موتی گریں وہ اچھی ہے, جس پر 3 گریں وہ ذرا اس سے کم ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ موتیاں اچھال دیے، 3 ایک تختی پر گرے، 3 دوسری تختی پر گرے، اور ایک موتی معلق ہو گیا اوپر ہی، معلق ہو کر 2 ٹکڑے ہوا، آدھا اس تختی پر گرا اور آدھا اس تختی پر گرا۔ حضور نے فرمایا بیٹا اللہ نے فیصلہ کر دیا، تم دونوں کی تختی